بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر ساتھ عبادات و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا ثواب زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، جیسے شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عیدیں کی رات، جمعۃ المبارک کے دن اور رات۔ اسی طرح 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ، جس میں حضور پاک پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بھی مبارک دن اور سعادت حاصل کرنے والے دن ہیں۔ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے انشاءاللہ۔ شیخ المشائخ حضرت محمد غوث گوالیری سے منقول ہے، جو شخص 12 ربیع الاول کے روز کسی بھی دن کسی بھی ٹائم 11 مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھ کر ان اسمائے گرامی کا ذکر کرتا ہے تو ذاکر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مبارک دن کی نسبت سے بے حد روحانی درجہ ملتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر دکھی دل کو سکون ملے گا، رزق سے پریشانی ختم ہوگی، وافر رزق ملے گا، مقدمہ میں الجھے کو نجات ملے گی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی کدورتوں کا خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو اپنی جو بھی جائز حاجت ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 333 بار ان اسماء الحسنی کو پڑھنا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آپ کوئی بھی، کیونکہ سب سے بڑی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینہ تاریخ کچھ بھی نہیں، آپ سوچیں جس دن وہ پیدا ہوئے پیر کے دن، تو اس دن اپنا دن منانا روزہ رکھ کر کیا، یعنی کہ ہم تو سال میں اپنی پیدائش کا ایک تاریخ کے حساب رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دن ہفتے میں 7 دنوں میں سے ایک دن کا بھی انتخاب کیا اور پیر کے دن کے روزہ رکھا، اس خوشی میں کہ اللہ پاک نے ان کو اس دنیا میں بھیجا نبی بنانے کے لیے، اور دوسری وجہ کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی دن ہوا۔ تو ایک حدیث مبارک ہے کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آدمی نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تشریح یہ ہے کہ ایسے عظیم اجر کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شہید دین اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کی خاطر دنیا کی تمام مصیبتیں جھیلتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اسی طرح جب کہ دین میں رخنہ اندازی ہونے لگے اور فتنہ فساد کا دور دورہ ہو تو سنت کو رائج کرنے اور علوم نبوی کو پھیلانے میں بے شمار مصائب و تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے اس عظیم اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت بلال بن حارث سے راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے میری
کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس آدمی نے گمراہی کی کوئی ایسی نئی بات نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوتا تو اس کا اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس نے اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ کا ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب 12 ربیع الاول، یہ ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کرنا، گھروں کو سجانا اور عجیب عجیب جلوس اور اس طرح کی چیزیں کرنا یقیناً یہ بدعت ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہاں، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، وظائف پڑھنا، بے شک کھانا پکائیں کسی بھی دن، ضروری نہیں ہے کوئی ایک دن، کسی بھی دن، اور غریب مسکین میں تقسیم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بدعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی بھی مہینے کسی دن بھی کی جا سکتی ہیں، اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو منایا، ہر ہفتے منایا، ہر ہفتے، تو اس لیے ہم اس مہینے کے اعتبار سے کہ ہمیں مہینہ ملتا ہے تو ہم اس مہینے کے اعتبار سے روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، کوئی نیکی کا کام، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دکھاوا مقصود ہو یا شور شرابہ ہو، یہ سب ایسا نہ ہو۔ تو یقیناً سنت تو یہی ہے، سنت طریقہ ڈھونڈیں تو بہت آسان ہے۔ ہاں، نیاز کا ایک مسئلہ ہے، لیکن نیاز کے مسئلے پر واضح رہے کہ عرف عام میں نیاز کے عنوان سے مختلف مقاصد کے تحت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نام پر دی جانے والی نیاز سے مقصود کسی میت کو فقط ایصال ثواب کرنا ہے، میت کا تقرب یا اس کا نام لے کر اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے تو ایسی نیاز کا کھانا کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ نیاز کسی بزرگ یا میت کے نام پر کی جائے اور اس کے نام سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو تو یہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے کھانے پر، یہ نیاز اللہ تو قبول فرما اور اس کا ثواب اس کو پہنچا، اور اے اللہ تو ہماری جائز حاجات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایسی نیاز جائز ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ کھانا، یہ نیاز اس بندے کے نام سے ہے اور اس بندے اس بندے کی وجہ سے ایسا ہمیں حاصل ہو، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، اور نہ ایسا کرنا جائز ہے اور نہ ایسا کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن و کثیر۔